جب یہ بل ہمارے سامنے آیا تو جب یہ بل پاس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے دیکھیں اس ملک میں امن اس وقت تک نہیں آ سکتا۔ مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک بہت ہی شاندار بل پاس ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات کی حرمت کے حوالے سے، ان کے احترام اور تقدس کے حوالے سے، کہ پہلے جو قانون تھا کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو 3 سال سزا دی جائے گی، اس کو بڑھا کر اس میں ترمیم کر کے اس کو 10 سال کر دیا گیا۔ تو جب یہ بل ہمارے سامنے آیا تو بہت خوشی ہوئی۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایک امید ہمیں بن گئی کہ انشاءاللہ یہ جو بل ہوگا یہ پاکستان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیوں کی راہ میں ایک رکاوٹ بنے گا، اور اس کی برکت سے پھر یہ ہوگا کہ ملک میں فرقہ واریت کی وجہ سے جو ایک آگ لگ جاتی ہے، جو ایک آگ بھڑک جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ صحابہ کرام سب کے سب بلا استثناء عادل ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں بھی ادنا سی تنقیص یا ان کے بارے میں ادنا سی توہین اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم اپنے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ملک میں کئی دفعہ ایسا ہوا، وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا رہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخی کی جاتی رہی، ان کی توہین کی جاتی رہی۔ تو یہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ بل پاس ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو، قومی اسمبلی کے ممبران کو، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، ان تمام کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مستحسن قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جب یہ بل پاس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے ایک طبقے نے اس پر واویلا اور شور مچانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بل غلط استعمال ہوگا، اور جناب تو اس طرح کی کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس پر حیرت ہوئی کہ بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بھائی مقدسات کی توہین کرنا یہ کون سے مذہب کا حصہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کی مقدسات کی توہین کر کے ہی آپ کو اس سے اطمینان ملتا ہے؟ تو اس پر یہ کہا گیا کہ جناب قانون کا غلط استعمال ہوگا۔ تو یہ بات تو توہین رسالت کے حوالے سے جو قانون ہے اس پر بھی کی جاتی ہے، یہ بات تو امریکہ اور یورپ اور کتنے ملک کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ قانون کو ختم کریں، یا آپ یہ اس کا مطلب ہے کہ توہین رسالت کے حوالے سے بننے والے قانون کے غلط استعمال کو روکیں؟ تو احتجاج تو اس پر ہونا چاہیے، یا آواز تو اس پر اٹھنی چاہیے کہ بھائی قانون تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اس میں جناب ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں کہ بھائی یہ قانون بالکل ٹھیک ہے، کسی صحابی کی گستاخی نہیں ہوگی آج کے بعد، اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی نہیں ہوگی، ازواج مطہرات میں سے کسی کی گستاخی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی اس قانون کا غلط استعمال کرے گا، آپ یہی سزا اس کے لیے بھی مقرر کر دیں کہ اس قانون کا غلط استعمال کرنے والوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ لیکن سرے سے اس قانون کا انکار کرنا، دیکھیں اس ملک میں امن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک مقدسات کے احترام پر ہم اتحاد نہیں کر لیتے۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اتفاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نظریات، اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیں۔ آپ اپنے عقائد، اپنے نظریات جو آپ کے ہیں وہ رکھیں، لیکن دوسروں کے مقدسات کی توہین کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین کر کے ہم امن قائم کر لیں گے، یا فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیں گے، یا جناب اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی صحابی کے حوالے سے کمپرومائز کرے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس پر قومی اسمبلی کے اراکین کو داد دینی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ مطالبہ ضرور کریں آپ کہ بھائی قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ اچھا، اسی میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی
کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ گفتگو کی گئی کہ بھائی آپ اگر کچھ تاریخی حقائق بیان کرتے ہیں تو تاریخی حقائق کو بیان کرنا تو توہین نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں. تاریخی حقائق کو جب مسخ کر کے بیان کیا جائے نا، یہ توہین ہے. تاریخی حقائق تو تاریخ میں تو اتنا رتب و یابس ہے، اتنی اوٹ پٹانگ باتیں تاریخ میں مل جائیں گی آپ کو، وہ آپ کو صحابہ کرام کے حوالے سے بھی مل جائیں گی، وہ آپ کو ہر طرح کی شخصیات کے بارے میں مل جائیں گی، ہر طرح کی شخصیات کے بارے میں تاریخ کو. اس لیے کہ تاریخ میں تو ہر چیز جمع کر دی گئی ہے، ہر چیز لکھ دی گئی ہے. جس کا جو نظریہ تھا اس نے اس نظریے کے مطابق کچھ بھی لکھ دیا اس میں. اس لیے کہ تاریخ کی سند اس طریقے سے تو محفوظ نہیں ہے جس طرح حدیثوں کی سند محفوظ ہے. تو حدیث کا تو پتہ چل جاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تاریخ کی میں تو اس طرح کی سند کا اعتبار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ تاریخ کی ہر وہ روایت جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پر کوئی آنچ آتی ہو، ایسی ہر تاریخی روایت کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. ہمارے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے، اور قرآن اور حدیث نے صحابہ کو عادل قرار دیا ہے. قرآن اور حدیث نے صحابہ کو معیار ایمان اور معیار حق قرار دیا ہے. اب قرآن کی قطعیت، قرآن جس قطعی طریقے سے ہم تک پہنچا تواتر کے ساتھ، احادیث پھر صحابہ سے متعلق احادیث جس طرح قطعیت اور تواتر کے ساتھ اس امت کو پہنچی ہیں، جس طرح اس کی سند کی حفاظت کی گئی، روات کے احوال محفوظ کیے گئے، ایک ایک راوی کا بایو ڈیٹا محفوظ کیا گیا. تاریخ میں تو ایسا نہیں ہے. اب ایک تاریخ کی روایت ہے کمزور، اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت ہے، تو آپ قرآن کی آیت کو لیں گے یا تاریخی روایت کو لیں گے؟ تو قرآن کی آیت کے مقابلے میں اس طرح کی من گھڑت تاریخی روایات کو لینا، یہ تو صحابہ کی بھی توہین ہے، یہ قرآن کی بھی توہین ہے کہ آپ کو قرآن پر یقین نہیں، آپ کو اس تاریخی روایت پر یقین ہے. وجہ اس کی ہے کہ قرآن نے صحابہ کو معیار ایمان اور معیار حق قرار دیا. اس لیے اگر یہی بات کی جائے کہ بھئی تاریخی روایات، تو تاریخی دیکھیں اہل سنت والجماعت تو صحابہ کرام کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اس طرح کی بعض ایسی بیہودہ قسم کی روایات آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کے خلاف آپ کو تاریخی روایات میں مل جائیں گی. تو جہاں ہم صحابہ کرام کے حوالے سے آنے والی ایسی تاریخی روایات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے جو اس طرح کی تاریخی روایات ملتی ہیں ہم ان کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. ہمارے لیے کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتی وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا احترام، ازواج مطہرات کا احترام ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. تو بھائی تاریخی روایت اس کے سامنے کیا بیچتی ہے؟ اس لیے تاریخی روایات پر بھروسہ کر کے اپنا مذہب تشکیل دینا، یا تاریخی روایات پر بھروسہ کر کے قرآن اور حدیث کو مسترد کر دینا، تو ظاہر ہے کہ یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ آپ ایسی تاریخی روایات جو صحابہ کی گستاخی پر مشتمل ہوں اس کو اگر بیان کریں گے وہ توہین ہی کے زمرے میں آئے گا. اس لیے بھائی آخر ضرورت کیا پڑی ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام کی گستاخی کی جائے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، اور کرنے کے کام دنیا میں کم رہ گئے. لوگوں کو معاشرت سکھائی جائے، معاملات سکھائے جائیں، اخلاقیات سکھائی جائیں، عبادات سکھائی جائیں، لوگوں کو پریکٹس کی طرف لایا جائے، ان کو پریکٹیکل جو چیزیں وہ ان کو بتائی جائیں کہ بھئی اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، بجائے اس کے کہ 2 3 4 باتوں میں ان کو الجھا کر اس طرح رکھ دیا جائے کہ پریکٹس کیا ہے ان کا عمل کتنا ہے اپنے مذہب پر، وہ 10% بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح کی چیزوں میں ان کو الجھا دیا جائے. تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو، تمام کمیونٹیز کو، تمام مسالک و مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کا احترام، اس بل کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں جیسے میں نے عرض کیا اس کے غلط استعمال کو روکنے کی بات ہے تو ضرور اس پر بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات کا حقیقی معنوں میں خادم اور محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.